السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کر دیا خدا نے ہم پر ایک مہینہ پھر مہربان، نام بھی بڑا پیارا ہے ماہ رمضان۔ رمضان المبارک کی پہلی سحری مبارک ہو۔ رمضان کی برکتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ سکون کی ایک وادی ہے جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں، ذکر جن کا سورہ فاتحہ میں ہے، وہ صراط المستقیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ میری ماں، مجھے سب یاد ہے کہ میں جس طرح سے پلا بڑھا، تیری گوشت میں، تیری شفقتوں میں ہوا جوان۔ تیرے پاس حرف دعا تو ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں۔ دنیا میں سب سے غلط اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہیں۔ بہت پیاری دعا، یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے نہیں عطا کیا وہ تیری حکومت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بنا دے، آمین۔ ماں کا کمرہ۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ ماں، جب کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ تم اپنی ماں جیسی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے گولڈ میڈل پہنا دیا ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوش اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھوں میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر لمبی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، جن مسلمانوں کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، آمین۔ یا رب اس رمضان کے صدقے جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کی بخشش فرما، جن کے حیات ہیں انہیں لمبی عمر اور صحت تندرستی والی زندگی عطا کر، آمین۔ جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور زندگی کے معنی ان کے لیے کیسے تبدیل ہوئے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہیں۔ ماں، جنت میں فاطمہ رضی اللہ کی کنزی سے جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے، آمین ثم آمین۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسرے پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اسے بیکار لوگوں کے پیچھے برباد مت کریں۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ معاف تو بار بار کیا جا سکتا ہے مگر بھروسہ صرف ایک بار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تو ان سے بات کرنا تو دور ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے طعنے، مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کتنا مشکل ہے منانا اس انسان کو جو روٹھا بھی نہ ہو اور بات بھی نہ کرے۔ انمول موتی۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں،
ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو اے جہاں، جو رک گئی تو او جہاں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دیتا ہے اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا، بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، جب تک لوگوں کا آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہی مطلب ختم لوگ اپنا اصل رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے، مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتہ داروں کی دشمنی بچھوؤں کے ڈنک مارنے سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ مطلبی زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے، یہ دنیا دکھاتی شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ نہ زندگی کی فضائیں میں یاد رکھنا، نہ دل کی صداؤں میں یاد رکھنا، یہی تحفہ بہت ہوگا آپ کا میرے لیے، ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ ہر کسی کو صفائی نہ دے، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا مجھے یوں ہی الجھنوں میں ڈال کر۔ نہ راستوں نے ساتھ دیا نہ منزلوں نے انتظار کیا، میں کیا لکھوں اپنی زندگی پر، میرے ساتھ تو امیدوں نے بھی مذاق کیا۔ میں تتلیوں سے ڈرنے والی لڑکی تھی، زمانے نے سانپوں سے لڑنا سکھا دیا مجھے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا، ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ دوست، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہوں سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دوستی اتنی مت کرو کہ دل پر سوار ہو جائے، ہم کہتے ہیں دوستی اتنی کرو کہ دشمن کو بھی پیار ہو جائے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔